بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 83 ہے۔ آیت نمبر 24 کی بات چل رہی تھی کہ فسجدوا، سجدہ کیا فرشتوں نے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ تو بات یہ تھی کہ الا مستثنیٰ متصل ہے یا منقطع ہے۔ مستثنیٰ متصل اور منقطع کی تعریف آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ یہاں پر ابلیس کے بارے میں اختلاف ہے کہ ابلیس فرشتوں کی جنس سے تھا یا نہیں۔ تو صحابہ کرام کا، بعض صحابہ کرام اور تابعین کا یہ مسلک ہے کہ ابلیس جو ہے یہ فرشتوں کے اندر داخل ہے اور فرشتوں کی جنس میں ہے۔ امام فرا اور خازن وغیرہ نے بھی تفاسیر میں، مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے، اور اس میں انہوں نے جو دلیل ہے حضرت کعب الاحبار کی ایک حدیث نقل کی، روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے، تو اس کو دلیل بنایا کہ کعب الاحبار سے روایت ہے کہ یہ ابلیس جو ہے یہ ملائکہ کی جنس میں ہے۔ تو جب یہ ملائکہ کی جنس میں ہے تو یہ مستثنیٰ متصل ہوگا کہ سجدہ کیا سب فرشتوں نے الا ابلیس، مگر فرشتوں میں جو ابلیس ہے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ جو مسلک ہے صحابہ کرام کا یا تابعین کا، اور بہت سارے مفسرین نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اس کا دار و مدار جو ہے وہ کعب الاحبار کی روایت کے اوپر ہے۔ اور کعب الاحبار جو ہے یہ یہودی عالم تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان ہوئے ہیں، تو ان کی جو روایات ہے وہ اکثر یہودی روایت ہے، گویا کہ یہود سے انہوں نے یہ بات نقل کی ہے۔ تو اس لیے اس بات کے اوپر مطلب یہ ہے کہ یہ قول صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام سے یہ قول منقول نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے منقول نہیں ہے۔ کعب الاحبار جو ہے اکثر روایات وہ یہود سے نقل کرتے تھے، اس لیے یہ قول کمزور ہے۔ اگرچہ سند اس کی مضبوط ہے، لیکن سند کا مضبوط ہونا یہ مستلزم نہیں ہے حدیث کی صحت کو۔ یہ اصول ہے کہ اس سند کا اتصال یا سند کا صحیح ہونا یہ مستلزم نہیں ہے حدیث کے صحیح ہونے کو۔ تو یہ ان کا قول ہے۔ پھر انہوں نے جو یہ حضرات ہے، تو آیات کے اندر جن آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جنات سے نہیں، جنات سے ہے، تو ان کے اندر وہ تعویلیں کرتے ہیں کہ جیسے کہ سورہ کہف کی آیت ہے کہ کان من الجن، کہ یہ جنات میں سے تھا۔ دوسرا مسلک ابن جریر کا ہے اور بعض تابعین کا بھی ہے کہ یہ ابلیس جو ہے یہ جنات میں سے ہے اور یہ فرشتوں میں سے نہیں ہے۔ سورہ کہف کی آیت ایک دلیل ہے، صریح آیت ہے، جس میں یہ کہ کان من الجن، یہ جنات میں سے تھا۔ اور حدیث صحیح اس پر دلیل ہے کہ فرشتوں کو نور مخلوقہ سے پیدا کیا، اس نور سے جو اللہ کی مخلوق ہے اس سے پیدا کیا ہے، اور جنات کو آگ سے پیدا کیا اور انسان کو کیچڑ اور مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو جنات ایک الگ مخلوق ہے۔ اور اسی طرح فرشتے جو ہے یہ عصیان نہیں کرتے، اور جب کہ ابلیس جو ہے اسی عصیان اور نافرمانی یعنی گناہ کی ہے، تو یہ فرشتوں سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح سورہ سبا کی آیت ہے کہ بل کانوا یعبدون الجن، کہ بلکہ یہ عبادت فرشتوں کی نہیں کرتا بلکہ جنات کی عبادت کرتا ہے۔ بل انتقال کے لیے آتا ہے، یعنی یہ جو یعبدون الجن، جو جن ہے یہ الگ مخلوق ہے، فرشتوں میں داخل نہیں ہے۔ تو قرآن کے نصوص یا احادیث اس پر ہیں کہ یہ ایک الگ مستقل مخلوق ہے، اور یہ قول صحیح ہے۔ تو ابلیس اگر مستثنیٰ ماقبل کی جنس سے نہ ہو تو جمہور کے مسلک پر یہ مستثنیٰ منقطع ہے، اور مستثنیٰ منقطع کا ترجمہ ہوگا فسجدوا، سجدہ کیا فرشتوں نے، الا ابلیس، الا بمعنی لیکن کیا ہوگا، لیکن ابلیس لم یسجد، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، جو مستقل کلام ہوگا۔ اور جن لوگوں کے مسلک پر ابلیس فرشتوں میں داخل ہے تو یہ مستثنیٰ متصل ہوگا، معنی سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، فرشتوں میں سے اس نے انکار کر دیا، تو اس کے بعد یہ ملعون مرتد ہو گیا۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ یہاں ابلیس جو ہے جنات میں سے تھا تو یہ فرشتوں میں کیسے داخل ہوا، تو فرشتوں کی جنات کے ساتھ لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر یہ ابلیس جو ہے فرشتوں کے ساتھ مل گیا، تو اس کے بعد یہ فرشتوں کی جماعت میں رہتا تھا، اور ہے یہ ان کی جماعت میں داخل ہے، ان کی جنس سے نہیں ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت کے اندر ابلیس کو شاید حکم نہ ہو سجدے کا، تو جواب اس کا یہ ہے کہ سورہ اعراف کے اندر ہے کہ اذ امرتک، کہ جس وقت ابلیس میں نے تجھے حکم دیا، تو صریح طور پر ابلیس کو بھی حکم تھا سجدے کرنے کا کہ تو سجدہ کر۔ ابا واستکبر، یہ 4 گناہ ذکر کیے ابلیس کے۔ پہلا گناہ یہ کہ اللہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ترک سجدہ،
دوسرا گناہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ ابلیس نے صرف سجدہ نہ کیا ہوگا تو ترک سجدہ یہ تو کفر نہیں ہے، یا صرف یہ کہ گناہ گار ہوگا، کسی اور وقت کیا ہوگا؟ تو جواب دیا کہ نہیں، ابا انکار کیا، اور انکار سجدے سے صرف ترک کرتا سجدے کو تو گناہ گار ہوتا، لیکن انکار کیا تو اب کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا گناہ ہے، انکار کیا ہے۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ واستکبر، یہ جملہ عطف ہے علت کا معلول کے اوپر، کہ انکار کس وجہ سے کیا ہے؟ اس وجہ سے نہیں کیا کہ انکار جو ہے کہ یہ آدم کو سجدہ کرنا گناہ یا شرک ہے، بلکہ اپنے آپ کے اندر تکبر پیدا کیا، واستکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور شیطان نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں اعلیٰ ہوں، میں اس کو کیسا سجدہ کروں؟ وکان من الکافرین، کانا بمانا سارا کہ ہے، وکانا یعنی سارا ہو گیا، من الکافرین کافروں سے، انکار کرنے کے بعد اب کافر ہو گیا، یا وکانا کا معنی اپنا معنی کہ تھا من الکافرین کافروں سے، یعنی فی علم اللہ، یہ پہلے تو کافر نہیں ہے، سجدے کے انکار کرنے کے بعد کافر ہو گیا، تو کانا کا معنی کانا فی علم اللہ، اللہ کے علم میں یہ پہلے سے کافر تھا کہ یہ انکار کرے گا اور کافر ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ابلیس کے جو گناہ ذکر کی ہے، ایک ترک سجدہ، ایک ابا انکار، اور ایک تکبر، اور ایک وکان من الکافرین یعنی فرشتوں کی جماعت سے مخالفت۔ بعض حضرات اس نے جو فرشتوں کو سجدہ، آدم کو سجدہ نہیں کیا شیطان نے، تو وہ بطور تذلیل اور توہین کے سجدہ نہیں کیا، تو گویا کہ اس نے آدم کی توہین کی ہے، یہ بھی اس کا گناہ ہے، اور اس نے انکار کیا، یہ بھی اس کا گناہ ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، یہ بھی گناہ ہے، اور اس نے اجتہاد کیا ہے نص کے مقابلے میں۔ جب اللہ کا حکم نص موجود ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے آگے سے قیاس شروع کر دیا، یعنی نص کے مقابلے میں قیاس کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو کئی گناہ ابلیس کے ہیں، ان گناہوں میں سے سورۃ کہف کے اندر ففسق، اللہ کے حکم کی نافرمانی۔ تو قرآن کسی جگہ میں کسی ایک گناہ کو ذکر کرتا ہے اور دوسرے مقام پر دوسرے گناہ کا ذکر کرتا ہے، تو مختلف اس کے گناہ ہیں، ان میں سے مختلف کا یہاں پر ان 3-4 کا ذکر ہے۔